ماں اپنی جگہ پر، باپ اپنی جگہ پر، لیکن آج کا نوجوان اپنے والدین کو نظر انداز کر رہا ہے۔ ہر چیز کے لیے اس کے پاس وقت ہے، لیکن اپنے والدین کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں۔ کاروبار کے لیے وقت ہے، ماں کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ بیوی کے لیے وقت ہے، ماں کے لیے وقت نہیں ہے۔ دوستوں کے لیے وقت ہے، لیکن ماں کے لیے وقت نہیں۔ موبائل کے لیے وقت ہے، لیکن ماں کے لیے وقت نہیں۔ تجارت کے لیے وقت ہے، لیکن ماں کے لیے وقت نہیں۔ سکول میں کھیلنے کے لیے وقت ہے، لیکن ماں کے لیے وقت نہیں ہے۔ محفلوں میں جانا اس کے لیے وقت ہے، لیکن ماں کے لیے وقت نہیں ہے۔ کرکٹ کھیلنے کے لیے وقت ہے، لیکن ماں کے لیے وقت نہیں ہے۔ بازاروں میں جانے کے لیے وقت ہے، لیکن ماں کے لیے وقت نہیں ہے۔ منڈی میں جانے کے لیے وقت ہے، لیکن ماں کے لیے وقت نہیں ہے۔ رکشہ چلانے کے لیے وقت ہے، لیکن ماں کے لیے وقت نہیں ہے۔ کپڑے سلائی کرنے کے لیے وقت ہے، لیکن ماں کے لیے وقت نہیں ہے۔ کھیت میں جانے کے لیے وقت ہے، لیکن ماں کے لیے وقت نہیں ہے۔ جانوروں کو پانی پلانے کے لیے وقت ہے، لیکن ماں کے لیے وقت نہیں ہے۔ جانوروں کا چارہ لانے کے لیے وقت ہے، لیکن ماں کے لیے وقت نہیں ہے۔ جس ماں نے گودی میں سلایا، جھولی میں سلایا، دودھ پلایا، گندگی میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ تیری گندگی کو صاف کیا، آج سب کو وقت دیتا ہے۔ ماں ترستی ہے کہ بیٹا میرے پاس آئے، ماں ترستی ہے کہ بیٹا میرے ساتھ بات کرے، ماں ترستی ہے کہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے بیٹھے، لیکن آج بیٹا کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ماں کے ساتھ بیٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ نوجوان کہاں چلا گیا؟ کہاں کھو گیا ہے؟ کہاں تو گم ہو گیا ہے؟ یہ ماں باپ، یہ والدہ، اس کی بڑی قربانیاں ہیں۔ تیری وجہ سے بہت دھکے کھائے ہیں، تیری وجہ سے بہت تکلیفیں اس کو ملی ہیں، تیری وجہ سے بہت زخم کھائے ہیں، تیری وجہ سے بہت جھڑکیں کھائی ہیں۔ ایسا وقت بھی آیا تھا جی تو چاہتا تھا اپنے خامہ سے، تیرے باپ سے طلاق لے کے چلی جاؤں، کیوں بہت درندہ صفت انسان ملا تھا، لیکن سامنے تو آتا، بیٹا رول جائے گا، بیٹا میرا رول جائے گا، اس کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ روتا رہے گا، یتیم بن جائے گا۔ تیری وجہ سے تیری ماں نے خود دھکے کھائے، خود تکلیفیں برداشت کی، لیکن تجھے اپنے گلے کے ساتھ لگایا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ تیرا چہرہ جب اس کے سامنے آتا تھا، وہ ٹھنڈا سانس بھی بھرتی تھی اور کہتے تھی میں دکھ سارے برداشت کر جاؤں گی، لیکن میرے اولاد یہ رول نہ جائے، میری اولاد دکھی نہ ہو جائے، میری اولاد کے سامنے کوئی کانٹے نہ آئے۔ یہ وہ ماں ہے، سمجھو، یہ وہ ماں ہے۔ ایک نوجوان گزرتا ہے، ماں نے دیکھا ایک عورت دروازے پر کھڑی ہے، اس نے دیکھا، کہا بیٹا ادھر آ۔ نوجوان آ گیا، کہنے لگی بیٹا میرے ساتھ بیٹھ کر کچھ کھانا کھا لو۔ طالب علم تھا، چلو اماں بوڑھی ہے کچھ کھلا دیتی پلا دیتی۔ ایک دن ایسا آیا، کہا بیٹا تیرا جوتی کا نمبر کون سا؟ جی وہ نمبر ہے، جوتا خرید کر دے دیا۔ طالب علم خوش ہو گیا۔ ایک دن ایسا آیا، کپڑوں کا سوٹ لے کر دے دیا، طالب علم خوش ہو گیا۔ ایک دن ایسا آیا، اس نوجوان طالب علم کا بوڑھی اماں نے بوسہ ہاتھ کا لے لیا، طالب علم خوش ہو گیا۔ اچھا کھانا ملنے لگا، کپڑے ملنے لگے۔ ایک دن وہ پوچھ بیٹھا، آپ اماں میرا اتنا خیال کیوں کرتی ہیں؟ میں طالب علم ہوں، آپ اتنا میرے اوپر کیوں خرچ کرتی ہیں؟ وہ کہنے لگی بیٹا بات یہ ہے، تیری شکل میرے بیٹے کی شکل سے ملتی ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ بیٹا تو گزرتا ہے، مجھے اپنے بیٹے کا وہ چہرہ نظر آ جاتا ہے، میں تجھے یہ دیکھتی ہوں، میرا بیٹا وہ مجھے نظر آ جاتا ہے۔ بیٹا میں تجھ سے پیار اس لیے کرتی ہوں کہ تیری شکل میرے بیٹے کے ساتھ ملتی ہے۔ یہ میں بہت بڑی قیمتی سرمایہ ہے، آج رول رہی ہیں، گلیوں میں رول رہی ہیں، بازاروں میں رول رہی ہیں، بھیک مانگ رہی ہیں بیٹے کو کھلانے کے لیے۔ ایک ماں نے لوگوں
کے گھروں میں جا کر برتن مانج مانج کے، جھاڑو دے دے کے، بیماری میں ان کے کپڑے دھو 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 کے تمہارے لیے راشن کا انتظام کیا، تمہارے لیے خوراک کا انتظام کیا، تمہارے کپڑوں کا انتظام کیا، تمہاری کاپیاں کتابوں کا انتظام کیا، تمہاری تعلیم کے لیے خرچے کا انتظام کیا۔ تو آج بڑا ہو گیا، آج تو تاجر بن گیا، تیری سرکاری ملازمت لگ گئی، پیسہ آنے لگ گیا، آج تو سب سے زیادہ ماں کو جھڑکتا ہے۔ خیر وہ دن آئے گا، وہ لمحات آئیں گے، وہ گھڑیاں آ جائیں گی، وہ وقت آ ہی جائے گا جب تو بڑا ہو جائے گا، جب تو بڑا ہو جائے گا، بڑھاپے کا عالم آئے گا، تیری ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، سر میں چاندنی آ جائے گی، لاٹھی تیرا مقدر بن جائے گا۔ اس وقت تجھے بھی تیری اولاد ایسے گھسیٹ کے گھر سے باہر نکالے گی، تجھے دھکے دے گی، تجھے گالیاں دے گی۔ اس وقت تمہیں یاد آئے گا ماں باپ کتنا بڑا سرمایہ تھا، ماں باپ کتنی بڑی دولت ہے۔ اس لیے نوجوان اپنی ماں کے لیے وقت نکالیے، اپنے بوڑھے باپ کے لیے وقت نکالیے، ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، ان سے حال احوال پوچھ لیا کرو، ان سے حال احوال پوچھ لیا کرو، ابا جی کیا حال ہے، آپ کی صحت کیسی ہے، کبھی تیل سر پہ لگا کے مالش کر دیا کرو، پاؤں دبا دیا کرو، کبھی اماں کو پوچھ لیا کرو ماں آپ کی صحت کیسی ہے۔ خدا کی قسم ماں بعض دفعہ بہت بیمار ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، جب اولاد پوچھتی ہے بیٹا، جب ماں سے اولاد پوچھتی ہے اماں جان تیری صحت کیسی ہے، کہتی ہے بیٹا میں بہت اچھی ہوں، میں ماشاءاللہ ٹھیک ہوں، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتی، اس لیے نہیں بتاتی کہیں میرا بیٹا پریشان نہ ہو جائے۔ اس لیے نوجوان آ جا، واپس آ جا، ماں کے دروازے پر آ جا، ماں کے قریب آ جا، ماں باپ کا چہرہ جو ایک مرتبہ دیکھتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ پاک اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔